اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں طلاق کو کیوں جائز رکھا گیا ہے جبکہ ہندو مذہب میں یہ جائز نہیں ہے۔ ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ دوستو ایک دفعہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ اسلام کی بہت ہی مشہور ہستی ہیں جن کے ہاتھوں پر لاکھوں ہندو اور عیسائی مسلمان ہوئے ہیں، ان سے ایک دفعہ ایک ہندو نے سوال کیا کہ اسلام میں طلاق کو جائز کیوں رکھا گیا ہے جبکہ ہندو مذہب میں طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اکثر مذاہب میں طلاق نہیں ہے، مثلا عیسائی مذہب میں بھی طلاق کی شرط یہ ہے کہ اگر بیوی کا کسی غیر محرم کے ساتھ ناجائز تعلق ہو تو تب آپ اسے طلاق دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اسے طلاق نہیں دے سکتے۔ اور ہندو مذہب میں تو طلاق دینا جائز ہی نہیں سمجھا جاتا بلکہ انڈیا میں انڈین پینل کوڈ ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسلام کی۔ اسلام میں طلاق کیوں ہے؟ دوستو اسلام میں طلاق دینا جائز ہے لیکن اسے بالکل آخری مرحلے میں استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب مسئلے کا کوئی حل نہ نکل رہا ہو۔ طلاق ایک ایسا جائز عمل ہے جو کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ نکاح میاں بیوی کے درمیان ایک میثاق ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی کے ساتھ بزنس کرتے ہیں لیکن آپ کا بزنس چل نہیں پاتا تو آپ اس سے صلح صفائی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب میاں بیوی میں یہ معاہدہ ہوتا ہے تو معاہدہ کرتے وقت دونوں یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ زندگی بھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہیں گے، لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد اگر میاں بیوی یہ محسوس کریں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے تو وہ علیحدگی کی راہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ دونوں میں سے ایک غلط ہو، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ غلط فہمیوں کو دور کر کے اچھی طرح زندگی گزاری جائے۔ دوستو طلاق ہونے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 ہو سکتا ہے دونوں میں سے ایک اچھا نہ ہو۔ نمبر 2 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں اچھے نہ ہوں۔ نمبر 3 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں اچھے ہوں لیکن ان کی سوچ آپس میں نہ ملتی ہو یا دونوں آپس میں کمپیٹیبل نہ ہوں۔ اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ طلاق کس طرح ہونی چاہیے، اس کی کچھ شرائط ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہیں۔ سب سے پہلے شوہر اور بیوی آپس میں بات کرتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپس میں بات نہیں بنتی تو شوہر اور بیوی کی طرف سے ایک گھر کا بڑا یا ولی لے کر آتے ہیں تاکہ وہ سمجھوتا کرا سکیں۔ پھر بھی اگر سمجھوتا نہیں ہو پاتا تو پھر طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ یہ وہ جائز عمل ہے جو کہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ دوستو ایک دفعہ طلاق ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر بھی صلح کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ 3 مہینے تک اللہ رب العزت نے ٹائم دیا ہے کہ وہ آپس میں صلح کر سکتے ہیں۔ یہ جواب سن کر بھی ہندو مطمئن نہ ہوا، اس نے پھر سوال کر ڈالا کہ یہ طلاق ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اسے سمجھانے کے لیے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر اگر آپ کی بہن کی شادی کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو کہ جو شراب پیتا ہو اور اسے دن رات مارتا پیٹتا ہو، آپ کے سمجھانے پر بھی وہ نہ سدھرے اور کسی کی بھی بات نہ مانے، تو کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ آپ کی بہن کے ساتھ یہ زیادتی اور ظلم ہوتا رہے؟ تو اس پر وہ ہندو بکھلا گیا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ دوستو اس بندے کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ عورت کو طلاق ہونے کے بعد عورت وحشیہ بن جاتی ہے، اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اور معاشرے میں اس کا جینا اجیرن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے انہیں بتایا کہ اسلام میں طلاق یافتہ یا بیوہ سے شادی کرنے کا مقام بہت زیادہ ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ مزید ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان سے کہا کہ اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ طلاق ہونے کے بعد وہ وحشیہ بن جاتی ہے یا اس سے کوئی شادی نہیں کرتا، بلکہ اسلام میں اس کو اور زیادہ عزت دی جاتی ہے اور اس سے شادی کرنے والے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوستو اس نے بڑی ہچے نکالنے کی کوشش کی اور کئی سوالات کھڑے کیے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اس کے ہر سوال کا جواب دیا اور اسے مطمئن کیا اور مجمع انہیں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ دوستو اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک نے لاکھوں ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں کی اصلاح کی ہے اور انہیں دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اسی طرح اسلام کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔